BBC اردو کے پروگرام سے عربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ایک علیحدگی پسند مسلح کمانڈر کی ہلاکت سے شروع ہونے والا احتجاج اور تشدد جاری ہے. ہلاک شدگان کی تعداد 2 درجن سے بھی زیادہ. اور امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام افراد کی ہلاکت کے خلاف احتجاج بھی جاری. مزید کئی ریاستوں میں بھی پولیس کے خلاف مظاہرے. اور عبدالستار ایدھی کے صاحبزادے فیصل ایدھی سے خصوصی انٹرویو دیکھیے گا کہ والد کے بعد ان کے فلاحی کام کا وہ کیا مستقبل دیکھتے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال کے ضمن میں بھارتی حکومت نے سیاسی حریفوں اور کشمیر میں سرگرم تمام سیاسی حلقوں سے تعاون کی درخواست کی ہے. لیکن علیحدگی پسند تنظیموں نے حکومت سے کہہ دیا ہے کہ اگر حالات ٹھیک کرنے ہیں تو نہتے مظاہرین پر فائرنگ کا سلسلہ اور عوامی اجتماعات پر پابندی کو فی الفور ختم کیا جائے. گزشتہ جمعے کو علیحدگی پسند نوجوان کمانڈر برہان وانی کی ایک مبینہ مقابلے میں ہلاکت کے بعد سے احتجاج کا سلسلہ رکا نہیں ہے، جس میں اب تک 24 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ. یہ منظر کشمیر کے مختلف علاقوں میں برسوں سے معمول کی بات ہے، لیکن کئی سال بعد پوری وادی تناؤ اور کشیدگی کا شکار ہو گئی ہے. سخت کرفیو، ناکہ بندی، انٹرنیٹ پر پابندی اور آئے روز ہلاکتوں میں اضافے کی وجہ سے پوری آبادی سراپا احتجاج بن گئی ہے. تنازع 8 جولائی کو مقبول مسلح کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد شروع ہوا. ہزاروں لوگ ان کے جنازے میں امڑ آئے، لیکن جنوبی کشمیر کے اکثر مقامات پر جنازے میں جانے والوں کو سرکاری فورسز نے فائرنگ کر کے روکا. فی الوقت ہلاکتوں کی تعداد 30 ہے اور ہسپتال زخمیوں سے بھرے پڑے ہیں. حکومت نے قیام امن کے لیے علیحدگی پسندوں سے بھی تعاون کی اپیل کی ہے. حریت کے لیڈر ہیں، ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اگر چاہتے ہیں کہ ریاست میں امن ہو اور لوگوں کی زندگیاں بچانے میں حکومت جتنے بھی اقدامات اٹھا رہی ہے وہ کامیاب ہوں، تو ہمیں ان کا بھی ساتھ چاہیے. علیحدگی پسندوں کا کہنا ہے کہ کشیدگی کی ذمہ دار خود حکومت ہے، کیونکہ فورسز کو لوگوں پر گولیاں برسانے کی کھلی چھوٹ دی گئی ہے. کہ جو میکسیمم انجریز ہوئی ہیں، جو میکسیمم ڈیتھس ہوئی ہیں، یا تو سروں پہ گولیاں لگی ہیں یا تو سینوں پہ گولیاں لگی ہیں، کوئی کراؤڈ کنٹرول میکنزم انہوں نے اختیار نہیں کیا ہے. یہ جو ہے وہ نان لیتھل ویپنز استعمال کر سکتے تھے، لیکن وہ بھی نہیں کیے گئے. سیدھا جو ایک مقصد ان کا رہا ہے وہ شوٹ ٹو کل رہا ہے. حکومت ہند نے اب اپوزیشن رہنما سونیا گاندھی اور کشمیری اپوزیشن رہنما عمر عبداللہ سے رابطہ کیا ہے. یہ طے نہیں ہے کہ سیاسی عمل کب شروع ہوگا، لیکن ہلاکتوں اور زیادتیوں کا تازہ موسم کشمیر میں پھر ایک بار خوف اور غیر یقینی میں اضافہ کر رہا ہے. ریاض مسرور، BBC نیوز، سری نگر. اور کشمیر کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے سری نگر سے براہ راست بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ موجود ہیں حریت کانفرنس کے رہنما میر وائز عمر فاروق صاحب. میر وائز صاحب، حکومت نے کشیدگی کم کرنے کے لیے آپ سے رابطہ کیا ہے، لیکن آپ اگر کوئی کردار ادا کرنا بھی چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ صورتحال کی بہتری کے لیے بھارتی حکومت آپ کے کون کون سے مطالبات بھلا قبول کر لے گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ جو انہوں نے مار دھاڑ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور سیدھا گولیاں لگا رہے ہیں، یہ پہلے اس سلسلے کو بند کریں. اور جو یہ میسج آج دے رہے ہیں کشمیریوں کو وہ کیا ہے؟ آلریڈی جموں کشمیر میں 5 لاکھ فورسز ہیں، اور آج انہوں نے پھر دلی سے جو ہے 80 جو کمپنیز ہیں CRPF کی بذریعہ طیارہ کشمیر منگوائی ہیں. تو گویا کہ کشمیریوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے خلاف جو ایک سرکاری دہشت گردی کا ایک عمل ہے وہ تو جاری رہے گا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ حریت کانفرنس کا کہنا ہے اور ماننا ہے کہ امن کی جو یہ بات کرتے ہیں، کس امن کی بات کرتے ہیں؟ یہ جو جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ پیس آف دا گریو یارڈ. اصل امن تب قائم ہوگا جب مسائل کا حل تلاش کیا جائے گا. کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جو ہے وہ بندوق اٹھا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ برہان کی شہادت نے اتنا ایک ایسا انقلاب پیدا کر دیا ہے؟ اس برہان کو کوئی ملا نہیں ہے، کوئی اسے جانتا نہیں ہے. اچھا میر بھائی صاحب، اس مسئلے کے جتنے بھی فریق ہیں اگر آپ غور کریں تو وہ سب کے سب اپنی جگہ پر اڑے ہوئے ہیں، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا. تو یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے مسئلہ حل اس طرح ہوگا کہ یہ جو یہاں پہ فوجی قوت اور
जमाव कायम किया गया है, हजारों लाखों की तादाद में फोर्सेस यहाँ पे मुतय्यन की गई हैं, इनको हटाया जाए, बंकर हटाए जाएं, वॉच टावर हटाए जाएं, काले कवानीन। जो सबसे अहम मसला यहाँ पे है वो ये है कि काले कवानीन की बुनियाद पे ये गोलियां चला रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि किसी भी आर्मी वाले को, सीआरपीएफ वाले को कोई केस नहीं होगा, उस पर कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो जब तक ये जंगल के कानून खत्म नहीं करेंगे, जब तक कश्मीरियों की जान, माल और इज्जत महफूज हमें नजर नहीं आएगी, तब तक हम कैसे ये कह सकते हैं कि भाई अमन और शांति की हम बात करें। मीर वाइज उमर फारूक साहब, कश्मीर में आज़ादी की तहरीक को कई अशरे गुजर गए ना, आपके ख्याल में आज ये तहरीक कहाँ पर खड़ी है? देखिए, आज आप देखें कि कश्मीरियों की 5वीं नस्ल अब इस मसले के साथ जुड़ चुकी है, और ये एक कोइंसिडेंस है कि कल जो है, परसों जो है 13 जुलाई है, 13 जुलाई 1931 को कश्मीर की बुनियाद पड़ी थी तहरीक की, जब डोगरों के खिलाफ हमने जो है वो तहरीक आज़ादी का शुरू की। तब से लेकर आज 85 साल हो गए हैं, हमारी जद्दोजहद जारी है, और ये शहीद जो हुए हैं यहाँ पे, ये उसी तसलसल का एक हिस्सा है जो शहीद 31 में हुए। तो हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी, हम खाइफ नहीं हैं हिंदुस्तान की ताकत से, उनके तशद्दुद से, उनकी फौजी कुव्वत से, उनकी इक्तिसादी कुव्वत से। हम हक पर हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान ने खुद जो कमिटमेंट्स किए हैं उसको पूरा करे। मीर वाइस उमर फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीनगर से ये थे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक। और आइए अब वादी कश्मीर से दूर, बहुत दूर, उस शहर इक़्तिदार की तरफ चलते हैं जहां कश्मीरियों के बारे में फ़ैसले किए जाते हैं, यानी दिल्ली। इस वक्त हमारे नामनिगार सुहेल हलीम दिल्ली स्टूडियो में बराह रास्त मौजूद हैं। सुहेल हलीम, कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के बारे में इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है, वो क्या कह रही है? शफी, यहाँ काफ़ी तशवीश है, और हुकूमत ने इस बात का इंदिया भी दिया है कि वो एक तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को शायद ये हिदायत दे रही है कि ज़रा ज़ब्त से काम लें, क्योंकि कश्मीर में जिस पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं और जो तशद्दुद के वाक़यात रूनुमा हुए हैं, ये बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा हुआ है। जैसा रियाज मसरूर ने भी कहा, हुकूमत ने सोनिया गांधी से भी रब्ता किया है, उमर अब्दुल्ला से भी बातचीत की गई है। मैं आपको बता सकता हूं कि वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह की सरबराही में एक मीटिंग भी हुई है आला सतह की, जिसमें पूरी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर अभी कोई बड़ा या वाज़ेह बयान हुकूमत की तरफ से सामने नहीं आया है। सिर्फ इतना कहा गया है कि अवाम दहशत गर्दों की हिमायत में सड़कों पर ना उतरें और दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाए। सही। तो सुहेल हलीम, वादी में पिछले 28 साल से सिक्योरिटी फोर्सेस मुसल्लह जद्दोजहद और शोरिश से बरसरे पैकार हैं, और उन्हें यह भी पता होगा कि ऐसे एहतजाज में जब हलाकतें शामिल हो जाएं तो सूरत हाल लाजिमन मज़ीद बिगड़ती है। उसके बावजूद क्या वजह है कि बार बार यही होता है? शफी, ये एक ऐसा पेचीदा और दिलचस्प सवाल है शायद जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। हमने माजी में कई मरतबा देखा है, ख़ास तौर पर 2010 में जब वो स्टोन पेल्टिंग के रोज़ाना इंसिडेंट्स हो रहे थे, बड़े पैमाने पर बच्चे सड़कों पर निकलते थे, पथराव करते थे। उस वक्त भी कुछ इसी अंदाज़ में 100 से ज़्यादा हलाकतें हुई थीं कश्मीर की सड़कों पर। इस मरतबा भी कश्मीर की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उन पर सख्ती से अमल करना चाहिए, और वो ये भी कह रही हैं कि इस मरतबा भी ये तफ्तीश कराई जाएगी क्या सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़रूरत से ज़्यादा या बेजा ताकत का इस्तेमाल किया। लेकिन ये वही पुरानी कहानी है, हमेशा बात घूम फिर कर सिर्फ इंक्वायरीज पर आ जाती है, आगे कुछ नहीं होता। सुहेल हलीम, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सूरत हाल पर हमारे सोशल मीडिया पेज पर भी लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। मोहम्मद यासीन ने मदीना से लिखा कि वादी कश्मीर की कशीदा सूरत हाल और हालिया दिनों में मुजाहिरीन पर फायरिंग और हलाकतें देख कर नहायत अफसोस होता है। कितनी बेरहमी से कत्ल व गारत का बाजार गर्म किया गया है। मोहम्मद अफजल ने लंदन से लिखा कि अफसोस की बात है कि मसले कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा जैसा इदारा कोई किरदार अदा नहीं कर रहा और मजलूम कश्मीरियों का खून बहता जा रहा है। हसन रहमान ने इस्लामाबाद से कहा कि कश्मीर में 70 साल से भारतीय कब्ज़े की वजह से कशीदगी है और ये कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी तक बरकरार रहेगी। और अब एक नज़र बाज़ दीगर बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर। जनूबी सूडान में सदर और नायब सदर की हामी फोर्सेस के दरमियान ताज़ा झड़पें शुरू हुई हैं, जो में से अब तक इन झड़पों में 200 से ज़्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। ये झड़पें लड़ाई बंद करने और तशद्दुद रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की अपील के चंद ही घंटे बाद छिड़ी हैं।
برطانیہ میں حکمراں جماعت کنزرویٹو پارٹی کی قیادت کی ایک امیدوار اینڈریا لیچسم کے میدان چھوڑنے کے بعد وزیر داخلہ ٹریزا مے کے لیے ڈیوڈ کیمرون کی جگہ قیادت اور وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ فٹ بال میں یورو 2016 کی فاتح پرتگالی ٹیم اب سے کچھ گھنٹے پہلے پرتگال کے دارالحکومت لزبن کے ہوائی اڈے پر اتری ہے۔ دارالحکومت میں وکٹری پریڈ کے آغاز سے پہلے ٹیم کے کھلاڑی اور دیگر ممبران پرتگال کے صدر سے ملاقات کریں گے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا خصوصی گفتگو عبدالستار ایدھی مرحوم کے صاحبزادے فیصل ایدھی سے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان میں معروف سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کے انتقال کے بعد لامحالہ یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ ساری عمر کی محنت سے اتنا وسیع و عریض فلاحی اور خیراتی نیٹ ورک بنانے والے کے بعد اس کے کام کا کیا ہوگا؟ یہی سوال جب میں نے اب سے ذرا دیر پہلے ان کے صاحبزادے فیصل ایدھی سے کیا تو ان کا کہنا تھا، میں اکثر ایدھی صاحب کو پوچھتا تھا کہ ایدھی صاحب میں نہیں چلا سکوں گا، آپ مجھے کیوں اتنی بڑی ذمہ داری دے رہے ہیں؟ تو ایدھی صاحب نے جو ہے وہ ہمیشہ یہی ایک بات کہی کہ فیصل تمہیں ہی چلانا ہے، میں آپ سے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، تم کچھ بھی بولو مجھے کوئی سے غرض نہیں، لیکن تمہیں ہی یہ چلانا ہے اور تم بہت اچھے طریقے سے چلا لو گے، مجھے اندازہ ہے۔ اب جو ہے وہ ان کی خواہش پہ بھی جو ہے وہ عمل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ میری بھی جو ہے وہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ طاقت دے، ہمت دے، توفیق دے اور راستہ جو ہے وہ مجھے دکھائے تاکہ جو ہے وہ میں اس ادارے کو جو ہے وہ چلا سکوں اور ویسے ہی چلا سکوں جیسے ایدھی صاحب نے چلایا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں کامیاب رہوں گا اس میں۔ ایدھی صاحب کی رحلت کے بعد کیا عطیات میں کمی کا خدشہ ہے؟ ہاں، یہ ایدھی صاحب یہ ہر رمضان میں، جب پچھلے 3-4 رمضانیں جو گزری ہیں اس میں ہر رمضان میں باقاعدہ ایک منظم پروپیگنڈے کے ذریعے رمضانوں کے اندر خاص ایدھی صاحب کے خلاف ایک نیوز چلائی جاتی تھی کہ وہ انتقال کر گئے، اور اس نیوز کا جو ہے وہ ہمیں اکثر اثر پڑتا تھا نیگیٹو، اور ہمارے جو چندے دینے والے ہیں وہ ایدھی صاحب کی شخصیت کو دیکھ کے جو ہے وہ چندہ دیتے تھے اور ایدھی صاحب کے کام کو دیکھ کے چندہ دیتے تھے۔ اچھا، تو کون پھیلاتا تھا ایسی افواہیں یا غلط خبریں؟ دیکھیں، یہ غیر ترقی پسند جو سوچ رکھنے والے ہیں، رجت پسند اور انتہا پسند جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ہی ہمیشہ ایدھی صاحب کو تنگ کیا۔ سرمایہ داروں کے ساتھ مل کے ان جو ہے وہ ملاؤں نے ہمیشہ ایدھی صاحب کو پریشان کیا، ہمیشہ ان کو کافروں کے مسجدوں کے اندر جمعے کی نمازوں میں جو ہے رمضانوں کی جو ہے وہ جمعے کی جو نماز ہوتی تھی اس میں بھی انہوں نے ایدھی صاحب کو کبھی قادیانی بنایا، تو کبھی ان کو آغا خانی بنایا، تو کبھی ان کو کافر بنایا، اور لوگوں سے درخواستیں کی کہ ایدھی صاحب کو چندہ نہ دیں۔ اب حالانکہ ان کو تو اتنا معمولی چندہ ملتا تھا جتنا مسجدوں کو اور مدرسوں کو ملتا ہے، اس کے مقابلے میں تو ایدھی صاحب کو بہت کم ملتا تھا۔ اس کے بعد بھی جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں ایدھی صاحب کے خلاف پروپیگنڈے کرتے رہتے تھے۔ ہماری جو ہے بس اب تو میں دعا کرتا ہوں، ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ایدھی صاحب کو بخش دیں۔ اب ایدھی صاحب اس دنیا میں نہیں ہے، میں ان سے بس درخواست کروں گا کہ اب وہ مر چکے، اب ان کے بارے میں فتوے دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اطلاع یہ ہے کہ ایدھی صاحب کی نماز جنازہ پر کچھ لوگوں کو اعتراض رہا کہ حکومت نے اسے ہائی جیک کیا۔ آپ کے خیال میں کیا یہ اعتراض درست ہے؟ مجھے بہت سارے سینکڑوں لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے، بلکہ سینکڑوں لوگوں نے وفد نے آ کے پچھلے 3 دنوں سے میرے سے ملاقات کر رہے ہیں، اور مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں جنازے میں بہت پریشانی ہوئی، ہمیں 3-3، 2-2، 4-4 کلومیٹر دور تک گاڑیوں کی پارکنگ ہمیں رکھنے کے لیے رکھا گیا، اور راستے بار بار بند کر دیے جاتے تھے۔ تو ہمیں جو لوگ جنازے میں پہنچے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں 2-2 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد جو ہے وہ ہم اس مقام تک پہنچ سکے۔ سیکیورٹی کا ایک ہی گیٹ تھا، دشواری بہت ہوئی، لوگوں نے بہت ساری شکایت کی، پھر بعد میں آ کے انہوں نے مجھے تعزیت کی، اور پھر ایدھی صاحب کی قبر پہ بھی بعد میں وہ پہنچے، کیونکہ ایدھی صاحب سے عقیدت رکھتے تھے، ایدھی صاحب سے محبت کرتے تھے، وہ ایدھی صاحب کو دیکھنا چاہتے تھے، ان کو کندھا دینا چاہتے تھے۔ تو یہ بات بہت سارے لوگوں نے کی ہے، لیکن اب اسٹیٹ کی بھی ایک رسپانسبلٹی تھی، وہ ایک جو ہے وہ عزت دینا چاہتی تھی۔ تو اب ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اسٹیٹ کا، بھلے ہم اس سے متفق نہ ہو، ہم اس میں خامیاں ہوں،
لیکن جو اسٹیٹ نے کردار ادا کیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر تھا، اور اس خراج عقیدت انہوں نے اس طریقے سے پیش کی، میں ان کا شکر ادا کروں گا۔ فیصل ایدھی صاحب، آپ ان کے صاحبزادے ہیں اور ایک عرصے سے ایدھی فاؤنڈیشن کا نظم و نسق چلا رہے ہیں، لیکن ہر شخص کی اپنی سوچ اور ترجیحات بھی ہوتی ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ کوئی ایسا کام ہے جو آپ کرنا چاہتے تھے لیکن والد صاحب کی زندگی میں نہ کر پائے لیکن اب کرنا چاہیں گے؟ بہت سارے کام تھے۔ دیکھیں، میں 2-3 چیزیں ایسی تھیں، ایدھی صاحب کے جتنے بھی پرانے ورکرز تھے، اگر میری ان سے نہیں بھی بنتی تھی تو میں ان کو کبھی نکالتا نہیں تھا، جو سینئر ورکرز تھے، اور ان کو میں کبھی بھی نہیں نکالتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ایدھی صاحب کہیں پہ بھی یہ محسوس نہ کریں کہ میرے رکھے ہوئے آدمیوں کو فیصل نکال رہا ہے اور وہ اپنے جو ہے وہ دائرۂ کار کو مضبوط کر رہا ہے۔ میں نے کبھی یہ فیلنگ ایدھی صاحب کو نہیں آنے دی، اور اس کو میں نے ہمیشہ کنٹینیو رکھا۔ آج بھی وہی جو 30 سال 40 سال پرانے ورکرز تھے میرے ساتھ کام کرتے ہیں، بھلے میں جتنا بھی اختلاف ہو میرے سے، میرے کام سے اختلاف ہو، مجھے ان سے اختلاف ہو، لیکن میں نے ان کو نکالا نہیں، اور آگے بھی میں نہیں نکالوں گا، کیونکہ وہ ایدھی صاحب کے رکھے ہوئے ہیں اور میرے لیے اتنا ہی معزز ہیں جتنا ایدھی صاحب کے لیے تھے۔ چلیں، وضاحت کر دی آپ نے، لیکن میں یہ سوال اس لیے کر رہا تھا کہ پالیسی وہی رہے گی جو پہلے تھی یا اس میں کوئی تبدیلی ہوگی؟ میری نئی پالیسی تو نہیں ہوگی، بنیادی چیزیں تو وہی چلیں گی ایدھی فاؤنڈیشن کی، اور مقاصد بھی وہی رہیں گے۔ نظریاتی طور پہ ایدھی صاحب جو تھے وہ سوشلسٹ ذہن کے تھے، اور مجھے بھی انہوں نے سوشلسٹ ذہن کی تربیت دی، اور میری اکثر ان سے جو ہے وہ سوشلسٹ جو گزرے ہیں لیڈر، ان کے بارے میں بات چیت ہوتی رہتی تھی، ہم ان کے بارے میں متفق ہوتے تھے، اور مختلف واقعات اور مختلف ممالک میں انقلابات آئے اس کے اوپر بہت ان کی گہری نظر ہوتی تھی پوری دنیا کے تمام ممالک پہ، اور فیڈیل کیسٹرو اور بہت سارے دیگر، نیلسن منڈیلا، ان کو بہت افسوس تھا نیلسن منڈیلا کے انتقال کا، اور جو ہے اس طرح کے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان سے وہ بہت ہی متاثر تھے، اور جو ہے متفق ہوتے تھے، ہم آپس میں بات کرتے تھے۔ فیڈیل کیسٹرو کی تو بات آخری دنوں تک میری ان سے ہوتی رہی، اور ان کی علالت پہ بھی جو ہے بات ہوتی رہی، اور انشاءاللہ انہی نظریوں پہ، انہی بنیادوں پہ ہم جو ہے وہ اس ادارے کو چلائیں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اس ادارے کو چلائیں۔ عبدالستار ایدھی کے صاحبزادے فیصل ایدھی، جن سے میں نے ذرا دیر پہلے گفتگو کی۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔